السلام علیکم ویورز. یہ پہلا سوال ہے. سوال اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، غلیظ بھی ہے. قاسم حسن ہیں، یہ کبھی کبھی رابطہ کرتے ہیں. پنجاب پولیس لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں جوڑے کو جس طرح ہراساں کیا گیا اس کے بارے میں کچھ کہیں. اسلام آباد کے لوگوں میں خوف پایا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے میں والدین کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ لوگ لبرلزم کی بنیاد کے نام پہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، تماشا بن جاتے ہیں. یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں والدین بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا ویڈیو بنانے والا، اور ان مجرموں کو کس قسم کی سزا، کیا انہیں چوراہے پہ پھانسی نہیں دی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ. قاسم حسن صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا سوال پڑھ کے میں نے اپنے جو ہمارے کیمرہ مین ہیں خاور، میں نے کہا قصہ کیا ہے. میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، تفصیل نہیں، سرخیاں دیکھی ہیں. تو مجھے خاور کہتا ہے کہ حسن بھائی میرے پاس تو اس کی ویڈیو بھی ہے. اگر میں نے کہا میرے میں سکت نہیں ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کی. اچھا، جو بات قاسم صاحب آپ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کا ڈیفینیٹلی، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی، یہ سوشل میڈیا سو کالڈ، جو دن بدن عجیب و غریب سی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ٹاک شوز کے بارے میں لوگ کہنے لگ گئے ہیں ڈاگ شوز، کتوں کی طرح لڑتے ہیں لوگ. تو والدین کا ڈیفینیٹلی قصور ہے، اس حد تک ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ تربیت میں نقص رہ گیا، فلا رہ گیا، اور میجر فلاز رہ گئے. خود جن کو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جوڑے کو، تو جوڑا نابالغ تو نہیں ہے. آئی ایم شیور، میں نے نہ دیکھا ہے، نہ میں سرخیاں دیکھی اخباروں میں، یا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے خابر سے کہا تھوڑی مجھے تفصیل بتاؤ. وہ بھی ڈیفینیٹلی ہوش کرنی چاہیے، کوئی تھوڑی بہت ایک لیول ہے جو ٹالریبل ہوتا ہے. چونکہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور ٹین ایج یہ ہے اور وہ ہے، سو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس حد تک جانا ہوٹلز میں اور یہ اور وہ، جہاں تک تعلق ہے مجرموں کا، تو آپ کہہ رہے ہیں چوراہے پہ پھانسی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی پھانسی بھی کافی سزا نہیں ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے فارغ. ان لوگوں پہ میں سمبولک بات کر رہا ہوں، پلیز ایک بات یاد رکھیں، میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں. ان لوگوں پہ بھوکے بھیڑیے نہ ملیں تو بھوکے کتے چھوڑ دیں. ایک رینگو 12-15 دن کے بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان پہ چھوڑ دیے جائیں. اگین میں کہہ رہا ہوں سمبولک بات ہے. یہ جو اس ملک میں گروپس پیدا ہو گئے ہیں، کو وومنز لبر، کو میرا جسم میری مرضی، اور یہ عورت راج، اور دس کائنڈ آف نانسنس. اور ایک اور ہے یہ کہ جی ہیومن رائٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، وحشیوں اور جانوروں کے نہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں. ہیومن رائٹس، یہ کیا ہیومن؟ کوئی ہیومن ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے نا. اور جو ہیومن ہوگا وہ گناہ بھی کرے گا، جرم بھی کرے گا، لیکن اس کی ایک حد ہوگی. یہ تو ساری حدود ہی، ساؤنڈ بیریئرز ہی توڑ گئے ہیں. سو ان لوگوں کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو، اس میں یہ بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں. کوتاہی والدین کی ہے، کچھ اس جوڑے کی سو کالڈ، مجھے نہیں پتا ان کی عمریں کتنی ہیں، لیکن ظاہر ہے تو یہ دودھ پیتے بچے تو نہیں ہوں گے، یہ سارا کچھ. بہرحال تھینک یو فار دس ویری ویری پینفل کوشچن. یہ بات میں تنگ آ کے اکتا کے کر رہا ہوں. پے در پے کتنے حادثے ہوئے، کسی میں وہ شرم، حیا، گریس، وقار، وہ ویلیوز ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اقدار کی کمی ہے.
ورنہ یہ اچھا، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے، تو بھائی میرے یہ انگریز نے آپ کو ریلوے دیا، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جب بر صغیر میں ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے، جب ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو زبان زد عام یہ تھا کہ فرنگی جو ہے وہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے. یہ تھی ذہنی اوقات. اسی لیے ماچس کی ڈبیا جتنا ملک اتنے عظیم و شان لمبے چوڑے جس سے کئی ملک نکلے اس پہ قابض ہو گیا. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح کہ جی سازش کی. سازش کیا کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرے جو پہلے قابض تھے پورچگیز وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا. سازش. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے سازش یہ اس کھیل کا حصہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو پسند کروں گا تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں، اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازش. دیر از اے ویری تھن لائن. اسمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ چاہیں تو سازش کہہ لیں. تو وہ آپ کو ریلوے دے گئے، آپ نے کیا کیا 73 سال میں؟ آپ نے اس کی پٹڑیاں بیچیں. آپ کے حکمران، نام نہاد حکمران خاندان پہ الزام ہے انہوں نے انجن ہی بیچ دیے، ڈھال دیے فونڈریز میں. کل کی بات ہے کراچی میں جو پکڑا گیا، ریلوے ٹریک کے اوپر آپ نے مارکیٹس بنا لی ہیں. ریلوے گوداموں سے سریے لوہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ چوری کرایا آپ نے. تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ سانے کے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور کوئی ایسی حکمت عملی بنانا کہ آئندہ ایسے نقصانات سے نہیں، کوئی نہیں. اور ابھی میں اپنا جیو کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا، وہ رپورٹ کارڈ، تو میں نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے بندے مر گئے تو فلانا، ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. کوئی قیمتی شیمتی نہیں ہوتی. وہ مہذب ملکوں میں، ایک خاص طرح کے معاشروں میں انسانی زندگی، انسانی جان کی وہ قیمت ہوتی ہے. یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، خدا کی پناہ 22-24 کروڑ کی آبادی آدھی رہ جائے، آپ سمجھو گے آپ کی فی کس آمدنی اوپر چلے گی، دگنی ہوگی. پر کیپٹا انکم، آبادی کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فی کس آمدنی کا بڑھنا. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے فی کس آمدنی بڑھانے کا. سو ہم قیمتی جانے فلانا، کیا قیمتی شیمتی؟ یا نہ بچہ قیمتی، نہ بوڑھا قیمتی، نہ جوان قیمتی، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آئی حیات لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. میں یہ اس طرح کا ایک ماحول ہے. اس میں کیا ذمہ داریاں فکس ہونی ہیں، یا کس میں اتنی شرم حیا غیرت ہونی ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے؟ یہ تو ہر طرح کے، یہ تو کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کوئی تعلق نہیں. کنسرنڈ منسٹر چپ کر کے استعفیٰ دے کے معافی مانگ کے گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ یہ تو اور طرح کا قصہ ہے. السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے زندگی، موت اور طلاق کی مہنگائی. زندگی میں 3 موڑ فیصلہ کن ہوتے ہیں. پہلا خود زندگی یعنی پیدائش، دوسرا موت. ان دونوں پہ انسان کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوتا. پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کب پیدا ہونا ہے، کس مذہب میں پیدا ہونا ہے، کس ملک میں جنم لینا ہے، والدین اور بھائی بہن کیسے ہوں گے، شکل صورت قد کاٹ مزاج مقدر وغیرہ کیسے ہوں گے، کسی بات پہ کوئی اختیار نہیں. یہی حال موت کا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی. یعنی وہی بات کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی اول و آخر پلے نہیں تیلا، کر دے پھر دے میلا میلا. تیسرا اہم ترین موڑ ہوتا ہے شادی، جس میں بظاہر بندے بندی کی رضامندی شامل ہوتی ہے،
حالانکہ اس کے متعلق بھی سیانے کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ اس جملے کو میں نے کبھی یوں مکمل کیا تھا کہ جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہوں گے لیکن طلاقیں زمینوں پر ہی ہوتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ زندگی میں 3 حادثے ہوتے ہیں، یعنی پیدائش، موت اور بیچ پہ کہیں شادی، اور طلاقیں ظاہر ہے شادیوں کے نتیجے میں ہی ہوتی ہیں۔ قارئین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا آل فال بکے جا رہا ہوں، تو اگر یہ آل فال ہے تو اس کا تمام تر کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ پنجاب حکومت کو جاتا ہے، جس کے ایک تاریخی فیصلے نے مجھے یہ کالم لکھنے پہ اکسایا ہے۔ تازہ ترین تبدیلی یہ ہے کہ حکومت نے پیدائش، موت اور طلاق سرٹیفکیٹس کے اجراء کی فیس میں 5000 تک کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ موت سے تو انسان ہمیشہ ہی ڈرتا ہے، لیکن اب تو موت مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے۔ قبر اور کفن ماں دیگر اخراجات تو غریب آدمی کے ہاتھ سے پہلے ہی پھسل چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں کسی سیانے نے خط غربت کی ڈیفینیشن بتائی کہ اس پر رینگنے والے، یعنی جو غریب ترین لوگ ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کفن دفن بھی افورڈ نہ کر سکیں۔ رہ گئی پیدائش، تو ہمارے ملک میں چائلڈ پروٹیکشن نہیں، چائلڈ پروڈکشن ہی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ غریب آدمی کے لیے بچہ کم، ایک ننی منی کاٹیج انڈسٹری زیادہ ہوتا ہے۔ کم سینی میں ہی انہیں کرائے پہ چلایا یا چڑھایا جاتا ہے، اس لیے عملاً یہ رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے۔ شہروں میں ہوئے چھوٹے اور دیہاتوں میں ڈنگر چراتے اقبال کے شاہین ماشاءاللہ ہمارا فخر اور قومی اثاثہ ہیں۔